نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم النکاح برکة ایسره مؤونة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، نکاح ایک عبادت ہے۔ اسلام میں نکاح کے اندر سادگی مطلوب ہے۔ شریعت اسلام میں نکاح نام ہے عاقدین، یعنی لڑکا اور لڑکی یا لڑکی کے جانب سے اس کا کوئی وکیل ہو اور دو گواہوں کی موجودگی میں مہر کے ذکر کے ساتھ ایجاب و قبول ہو جائے، پس نکاح ہو گیا۔ تو نکاح کے بعد شوہر کے ذمے ہے کہ وہ مہر ادا کرے، اور شوہر کے ذمے یہ بھی ہے کہ ولیمہ کرے، کہ ولیمہ کرنا یہ مسنون ہے اور وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے ولیمہ کرے۔ یہ دونوں خرچ شریعت نے شوہر پر متعین کیے ہیں۔ شرعاً لڑکی اور ان کے گھر والوں کے اوپر کوئی خرچ اور کوئی بوجھ نہیں ہے۔ آج کل نکاح کے نام پر لڑکی والوں پر ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ لڑکی کے لیے زیورات کا انتظام کرنا، جو آج کل کے ماحول کے اعتبار سے 20-25 یا 30 سورن، جس کی مالیت 12-15 لاکھ تک ہو جاتی ہے۔ دوسرے کپڑے اور جہیز کے ساز و سامان جو 8-10 لاکھ کے قریب ہو جاتے ہوں۔ پھر مزید ضیافت اور شادی محل کے اخراجات، اور پھر مستزاد جوڑے کی رقم، لڑکے لیے بیک وغیرہ کا انتظام، یہ سب لڑکی والوں کے اوپر نکاح کے نام سے ایک بڑا بوجھ ہے۔ یہ دراصل غیروں کے رسوم و رواج ہیں، جو مسلمانوں کے غیروں کے ساتھ مل جل کر مسلمانوں کے اندر بھی شادی میں یہ فضول خرچیاں اور یہ رسوم و رواج پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے نکاح کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نکاح ہونے کے چند دن یا چند مہینے کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی انتہا طلاق اور خلا تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ جبکہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو خرچ کے اعتبار سے ہلکا پھلکا ہو، آسان ہو۔ جتنا نکاح کے اندر اخراجات کم ہوں گے، اتنا ہی وہ نکاح بابرکت ہوگا۔ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں۔ حدیث پاک کا یہ جو مفہوم ہے نکاح کے اندر کم خرچ ہو، تو ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو انتہائی زندگی بھر کے اندر فضول خرچی اور زیادہ خرچ نکاح کے نام ہی سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان نکاح کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ حدیث کی خلاف ورزی کا یہ سبب بن رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، کتنا ہلکا پھلکا اور کتنا سیدھا سادہ نکاح ہو جاتا تھا، بغیر کسی خرچ کے، بغیر کسی ضیافت کے، بغیر کسی اہتمام کے، بالکل سادگی کے ساتھ نکاح کا انتظام ہوتا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں زردی کا نشان دیکھا۔ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عبد الرحمن ابن عوف اثر صفرۃ فقال ما هذا؟ فقال انی تزوجت امرأة
علی وزن نوات من ذهب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولم ولو بشاۃ۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا جو عام طور پر دلہا کے کپڑوں میں خوشبو کو لگا کر وہ رنگ پیدا ہو جاتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر پوچھا اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے کھجور کے گھٹلی کے بقدر سونے کو مہر مقرر کر کے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی خبر ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن اب تو تم ولیمہ کرو، چاہے تم کو ولیمہ کرنے میں ایک بکری ذبح کرنا پڑے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے نکاح کا ذرہ برابر کوئی علم نہیں، جبکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت بھی تھی، بہت زیادہ بے تکلفی اور بہت زیادہ تعلق بھی تھا۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق، کتنی محبت اور کتنا احترام تھا، لیکن ان سب کے باوجود حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جو نکاح کیا اس دور کی سادگی کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کی کان و کان خبر بھی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہونے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرہ برابر کوئی شکوہ شکایت اور کوئی گیلا و گزاری نہیں کی، بلکہ اتنا فرمایا کہ آپ پر ولیمہ کرنا تو اب ضروری ہو گیا۔ یہ تو آج کل کے حالات کے اعتبار سے ہم دیکھیں، اگر کہیں دور کے رشتہ دار میں بھی شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے اور اہتمام سے اس کی دعوت تمام رشتہ داروں کو دور دور تک نہ پہنچ کر دعوت نہ دی جائے، کتنی گیلا گزاریاں، شکوہ شکایت شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی کی کو بنیاد بنا کر آپس میں رشتے توڑ لیتے ہیں۔ قطع رحمی کا یہ سبب بنتا ہے۔ قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی اور ان کی سادگی اور آسان نکاح پر کہ کوئی خرچ نہیں، بغیر کسی تکلف کے سادگی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ ایک اور صحابی گزرے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت بے تکلفی بھی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی بھی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک غزوے سے جب واپسی ہوئی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کو بھگا رہے تھے تاکہ مدینہ جلد پہنچ جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے پوچھا اتنی جلدی کیوں؟ تو حضرت جابر نے اس وقت بتایا کہ میرا قریب میں نکاح ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ رات سے پہلے میں مدینہ پہنچ جاؤں۔ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جابر کے نکاح کی خبر ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فقال ابکرن ام سیبہ، کہ تم نے باکرہ عورت سے نکاح کیا یا سیبہ سے؟ بہرحال یہ طویل واقعہ ہے، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اس واقعے سے اتنا تو ضرور ہمیں سبق لینا چاہیے کہ حضرت جابر نکاح کر رہے ہیں، کسی کو کان و کان کوئی خبر بھی نہیں، نکاح کے اندر نہ کوئی ضیافت ہے، نہ دعوت وغیرہ کا انتظام ہے، نہ ایک دوسرے کو پہنچ کر ان کے گھروں میں دعوت دینے کا اور نکاح کے لیے بلانے کا اہتمام ہے۔ کتنی سادگی سے نکاح ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی نکاح کی سادگی تھی کہ ان کے زندگیوں کے اندر خیر اور برکات پھیلے ہوئے تھے۔ کاش کہ ہم اپنے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر اس سادگی کے نکاح کو رواج دیں، کتنا یہ ہمارے لیے خیر کا، بھلائی کا، اللہ کے رحمت کے نزول کا سبب ہو سکتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک اور روایت کے اندر ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ،
بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو اور ہلکا ہو۔ تو آسان اور ہلکا نکاح اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کا اور بھلائی کا اس کو نکاح کو سبب بتایا ہے۔ لہذا ہم اور آپ اگر ہمت کریں اپنے محلے کے اندر فضول خرچیوں سے نکاح کو پاک و صاف رکھیں، ریاکاری، دکھاوا اور اپنے اوپر نکاح کا بوجھ، لڑکی والوں پر خواہ نکاح کا بوجھ، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر، محلے کے اندر کتنی بے نکاحی لڑکیاں بہت بڑی بڑی عمر کی بیٹھی رہتی ہیں جن کا نکاح نہیں ہوتا، والدین کے لیے وہ بوجھ بنی رہتی ہیں آج کل کے فضول خرچیوں کی وجہ سے۔ لہذا ہم اپنے ماحول کے اندر ایسی سادگی اور نکاح کو ہلکا پھلکا بنانا اور تکلفات سے خالی رہنا، اس کو ہم رواج دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر خیر اور برکت بھی آئے گی، اور جو بے نکاح لڑکیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں ان کے جلد سے جلد نکاحوں کا انتظام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔